بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روحانی قلم چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم سب خیریت سے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی ویڈیو بہت ہی خاص اور امپورٹنٹ ہے کیونکہ آج ہمارے دادا جی آسیب کے علاج کے متعلق نقش لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ دوستو، آسیب ایک بلا ہے، ایک ایسی بیماری جو کسی کی جان کو چمٹ جائے تو زندگی بھر کا روگ بن کر رہ جاتی ہے۔ آسیب وہ قیامت ہے جو کسی کو لگے تو اسے برپا ہونے میں لمحہ نہیں لگتا۔ یہی وہ آسیب ہے جو اگر کسی لڑکی کو چمٹ جائے تو ساری عمر کنواری رہ جاتی ہے، اور اگر شادی ہو بھی جائے تو نوبت طلاق پر ختم۔ اور اگر آسیب لڑکے کو چمٹ جائے تو کاروبار، شادی، گھر بار سمجھو سب کا سب بالکل ختم۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ آسیب ایک مرض بھی ہے؟ اگر نہیں تو ہم آپ کو پوری بات سمجھاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری معیاری اور معلوماتی ویڈیوز بروقت موصول ہو سکیں۔ دوستو، آسیب ایک ایسا مرض ہے جو دماغ سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کی زیادہ تر وجہ یہ ہوتی ہے کہ خون میں مٹھاس کی نسبت نمک کی مقدار بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یہ خون سارے جسم میں دوڑ کر جب دماغ کے 2 کھرب خلیوں میں گردش کرتا ہے تو دماغ کے وہ خلیے جو انسان کے اندر شعوری حواس بناتے ہیں وہ متاثر ہو جاتے ہیں۔ نتیجے میں مریض کندھوں پر وزن محسوس کرنے لگتا ہے، اس کی نظروں کے سامنے ایسی چیزیں یا صورتیں آنے لگتی ہیں جن کو وہ سمجھ نہیں سکتا اور نہ ان کا آپس میں کوئی رابطہ یا کوئی تعلق قائم رکھ سکتا ہے۔ دوستو، اس کا علاج یہ ہے کہ ایک کاغذ پر یہ نقش لکھ کر کاغذ کو موڑ کر بتی بنا لیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے دادا جی نے اس نقش کو لکھنا شروع کر دیا ہے۔ آپ نے بالکل اسی طریقے سے اس نقش کو لکھنا ہے۔ دوستو، اس نقش کو زعفران اور عرق گلاب اور آب زمزم سے تیار کردہ روشنائی کی قلم کی مدد سے تحریر کریں۔ جب آپ اس روشنائی کے عمل سے اس نقش کو تحریر کریں گے تو اس کا فائدہ کئی گنا ہو کر آپ کو ملے گا۔ دوستو، اس تعویذ کے لیے آپ نے لبان اور عود کی لکڑی کا بخور مکس استعمال کرنا ہے۔ ہر نقش کو بنانے کے لیے کسی نہ کسی قسم کی خوشبو اور بخورات کا استعمال کرنا لازمی ہوتا ہے، اس سے آپ کے نقش پر اچھا اثر پڑتا ہے۔ دوستو، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی عورت یا مرد کا حیولہ نظر آتا ہے۔ چونکہ انسان کو غیب میں دیکھنا عادت نہیں ہوتی، اس لیے وہ انسان خوف زدہ ہو جاتا ہے اور ایسی حرکتیں کرنے لگتا ہے جو شعوری حدود سے باہر ہوتی ہیں۔ بعض اوقات یہ تاثر اتنا گہرا ہوتا ہے کہ شعور میں تعطل واقع ہو جاتا ہے، اس کے حواس لاشعوری تحریکات کے تابع ہو جاتے ہیں۔ اب وہ کوئی بات زمین کی کہتا ہے، کوئی بات آسمان کی کہتا ہے، کبھی بے ہوش ہو جاتا ہے، کبھی خود بخود ہوش میں آ جاتا ہے، کبھی بات بے بات ہنستا ہے اور کبھی بنا وجہ کے رونے لگتا ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ بھٹکی ہوئی روحیں جن کی طبیعت میں تخریب کاری ہوتی ہے، جو مزے لینے کے لیے ہوتی ہیں، وہ ایسے لوگوں کی تلاش میں رہتی ہیں جو دماغی اعتبار سے کمزور ہوں، اور جب انہیں ایسا شخص نظر آتا ہے تو انہیں اپنی تخریب کاری کے لیے شکار مل جاتا ہے اور وہ اس کے سامنے آنے لگتی ہیں اور اس کے شعور کو اور بھی زیادہ متاثر کرنے لگتی ہے۔ دوستو، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دادا جی نے الیکٹرک بخوردان کو جلایا ہے۔ یہ بخوردان مختلف قسم کی خوشبوئیں استعمال کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا دادا جی اس تعویذ کو مکمل کر چکے۔ دوستو، کاغذ پر یہ نقش لکھ کر کاغذ کو موڑ کر بتی بنانا ہے اور اس مڑے ہوئے کاغذ کو روئی میں لپیٹ دینا ہے۔ جب روئی اور کاغذ کی بنی ہوئی بتی کو چراغ میں گھی یا زیتون کے تیل میں ایسی جگہ جلائیں جہاں سے مریض تک روشنی پہنچ سکے۔ یہ عمل رات کو سوتے وقت کرنا چاہیے۔ وہ مریض جس کمرے میں جس جگہ سو رہا ہو اس کے پاس یہ عمل کرنا ہے۔
اس کے ساتھ ہی صبح سورج نکلنے سے پہلے قل اعوذ برب الفلق کی پوری سورت پڑھ کر ایک پیالی پانی پر دم کر کے نہار منہ پلانا ہے۔ دوستو، اس کے ساتھ آپ نے 2 ہفتے تک نمک کا استعمال بالکل نہیں کرانا۔ اس مریض کو نمک ذرا سا بھی نہیں دینا، بالکل پھیکا کھانا کھلانا ہے۔ اگر وہ کسی طرح نہ مانے تو 2 ہفتے میں کم سے کم نمک کی مقدار استعمال کریں۔ اس کے ساتھ 3 وقت خالص شہد کا استعمال بہت ضروری ہے، ساتھ میں اجوا کھجور کا استعمال بھی کریں۔ روزانہ 1، 3 یا 5 یا 7 اجوا کھجور اس مریض کو کھلانی ہے جس پر یہ عمل کیا جا رہا ہے۔ دوستو، کوئی بھی عمل بنا اجازت و معلومات نہیں کرنی۔ اس نقش کو لکھنے کے لیے دادا جی سے اجازت لینی بہت ضروری ہے، ورنہ آپ کی ساری محنت ضائع ہو سکتی ہے۔ ایک بات کا اور خیال رکھنا ہے، جس مریض کے لیے یہ عمل کیا جا رہا ہے اس مریض کو پاک و صاف رہنے کی ہدایت دینی ہے۔ دوستو، صفائی نصف ایمان ہے۔ جب ہم صاف ستھرے رہتے ہیں تو ہمارا دل بھی صاف رہتا ہے، ہمارا دماغ بھی پاک و صاف رہتا ہے، اس سے ہماری طبیعت پر اچھا اثر پڑتا ہے اور اللہ کی مدد بھی ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر کوئی سوال آپ کو کرنا ہے تو ہمارے دادا جی سے کمنٹ سیکشن میں آپ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اس ویڈیو کو اس جگہ شیئر کیجئے جہاں پر اثرات سے پریشان افراد رہتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ بہت جلد ایک اچھی معیاری معلوماتی ویڈیو لے کر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔